شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جبران شیئر کر رہے ہیں۔ جبران کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز رہتے ہیں مصر میں، ایجپٹ۔ وہاں کی میں ایک جزیرے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے میں ان کے پاس ایجپٹ گیا تھا، مصر گیا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا مصر دیکھنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ میں نے وہاں پر بہت سی جگہیں دیکھی۔ وہاں پر انہی جگہوں کو دیکھنے کے دوران، ایکسپلور کے دوران مجھے پتہ چلا وہاں مصر میں ایک ایسا جزیرہ ہے جو مشہور ہے کہ وہ چڑیلوں کا جزیرہ ہے۔ جنات کی ایسی قسم جسے چڑیل پچھل پیری کہتے ہیں، وہاں پر وہ لاکھوں کی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر کوئی بھی انسان جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ مصر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مصر میں پائے جانے والے جادوگر بہت زیادہ تعداد میں ان جزیروں پر جا کر ان چڑیلوں کو قید کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان عملیات میں آ کر ان چڑیلوں کو قید کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ لاپتہ ہو جاتے تھے۔ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس جزیرے پر جا کر آخر وہ کہاں پر گئے۔ شروع میں ہم لوگوں کے ریلیٹیوز بتاتے ہیں کہ اس جزیرے پر لوگ شوقیہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ ایک بنجر بیابان صحرا کی جگہ ہے جیسے۔ کچھ وہاں پر تاریخی ٹوٹے پھوٹے اس دور کے قلعے موجود ہیں۔ وہاں پر ان قلعوں میں بھی بے تحاشا چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہاں پر بہت کداور عورتیں دکھائی دیتی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ وہاں پر کوئی بھی گھر، کوئی بھی آبادی نہیں ہے۔ وہ چڑیلیں عورتوں کے روپ میں سامنے آتی ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک اور بھی بات بہت مشہور ہے۔ وہاں پر اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے، اس کو وہاں پر اسی کی شکل میں اس کے اپنے ہم شکل بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، میرے کزن جو ہیں، ان کے ایک اور آگے سے جاننے والے تھے، انہوں نے بتائی تھی۔ وہ ایک دفعہ اس جزیرے پر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے تعویذات تھے، قرآن پاک کی آیات کے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک صاحب علم سے کچھ ایسی پڑھائی بھی لی تھی جو حصار کے طور پر کام آتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آیت الکرسی کا حصار کرتے ہیں، بہت سے لوگ درود پاک کا حصار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی دوسری آیات کا حصار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس جزیرے پر گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو بالکل نارمل ویدر تھا، کوئی بارش کا امکان نہیں تھا، کوئی آندھی کا امکان نہیں تھا۔ ہم لوگ تعداد میں 7 لوگ تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ہم لوگوں نے حصار کیا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس اپنی حفاظت کے سارے وہ تعویذات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب کچھ تھا۔ جیسے ہم لوگ اس جزیرے پر پہنچے، ابھی ہم لوگ چلتے چلتے کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے، ایک دم سے آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بہت زیادہ آندھی چلنے لگ گئی، اور اس آندھی میں بہت زیادہ چیخو پکار تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی تیزی سے یہ آندھی کیسے شروع ہو گئی۔ جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، پلان کیا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے، تو ویدر بالکل نارمل تھا۔ وہاں پر پہنچتے ساتھ اس آندھی کا آنا، آسمان پر کالے بادلوں کا چھانا، پورے آسمان کے اوپر بے تحاشا تعداد میں پرندے آ گئے۔ وہ پرندے بہت عجیب تھے، دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جس طرح سے گدھ ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے وہ گدھ تھے۔ وہ کہاں سے آئے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔
ہم لوگ بہت ڈر گئے. آندھی طوفان سے تو ہم کسی طرح سے بچ بچا کر اپنی گاڑی تک پہنچے، لیکن جب ان پرندوں نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم لوگ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے پرندے ہم لوگوں کی گاڑی کے اوپر چکر کاٹنے لگ گئے. اس حد تک پرندے تھے کہ خوف آ رہا تھا، اتنے زیادہ گدھ کہاں سے آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ بخیر و عافیت یہاں سے چلے جائیں. 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، وہ آندھی طوفان، وہ پرندوں کا سارا جو وہاں پر ایک آسمان کے اوپر ان کا چھانا تھا وہ سب غائب ہو گیا، بالکل سب کلیئر ہو گیا. ہم لوگوں کو پتہ تو چل گیا کہ یہ جگہ جو جس کے بارے میں ہم سن کر آئے ہیں جو کچھ ہے وہ بالکل سچ ہے. خیر ہم لوگوں نے پھر ہمت کی، ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے. ہم لوگوں کے پاس باقاعدہ کیمرے تھے کہ ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ نہ کچھ ریکارڈ کرنا ہے. وہاں پر ہم نے ایک قلعے کے بارے میں بھی سنا تھا، وہ قلعہ بالکل اب ایک کھنڈر بن چکا تھا. وہاں پر ہم لوگوں نے جانے کی کوشش کی. وہ قلعہ وہاں پر کہاں موجود تھا وہ بھی ہمیں ڈھونڈنا تھا، کیونکہ سامنے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، بہت بڑی جگہ تھی وہ. خیر ہم لوگ تھوڑی گاڑی اور آگے لے کر گئے، کچھ آگے سے راستہ خراب تھا تو ہم لوگوں نے گاڑی ایک جگہ پر کھڑی کی. وہاں پر پتھر اتنے عجیب قسم کے تھے کہ جیسے کیل نما پتھر ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ڈر تھا کہ کہیں گاڑی کا کوئی ٹائر پنچر نہ ہو جائے. پیدل ہم لوگ چلنے لگے تو چلتے چلتے کافی آگے ہم لوگ نکل آئے. اب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر جب اپنی گاڑی دیکھی تو ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس عورتیں کھڑی تھیں، بالکل بلیک ان کے چہرے تھے، عجیب و غریب انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، جیسے کچھ چادر نما لباس ہوتے ہیں. کچھ کے سفید تھے، کچھ کے بلیک تھے. 4 سے 5 وہ عورتیں تھیں. ہم لوگوں نے خود اپنی گاڑی کے پاس انہیں کھڑے دیکھا. ہم لوگوں نے باقاعدہ اشارہ کیا، پوچھنے کی کوشش کی کہ تم لوگ کون ہو. وہی فضا میں ایک عجیب و غریب سی آواز گونجنے لگی، جیسے دور سے کچھ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. جیسے آندھی آتی ہے تو فضا میں ایک عجیب سی آواز آتی ہے، ویسی آواز تھی. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہیں پھر سے وہ طوفان نہ آ جائے. ہم لوگوں کے 2 دوستوں نے کہا کہ ہم پتہ کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں. جیسے وہ لوگ اس طرف جانے لگے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ان کو آوازیں دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہو کہ جیسے ان کو کچھ سنائی دکھائی ہی نہیں دے رہا. وہ لوگ گاڑی تک ابھی پہنچے نہیں کہ وہ جتنی بھی عورتیں وہاں پر کھڑی تھیں وہ غائب ہو گئی. دن کی روشنی میں یہ سب ہوا. ہم لوگوں کے پاس کیمرے تھے، ہم لوگوں کا اتنا عقل کام نہیں کیا کہ ہم ان کی تصویر لے لیں. وہ ایک دم سے سامنے آئی، ایک دم سے غائب ہو گئی. ہم لوگوں نے شور مچایا، ان لوگوں کو واپس بلایا. ان لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ وہ غائب ہو گئی ہیں، وہ لوگ حیرانگی سے ہم لوگوں کی طرف بھاگے. ابھی ہم لوگ اس طرف آگے ہی جا رہے تھے، ایک دم سے ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی مرد ہے اور ہمیں آوازیں دے رہے ہیں، آدمیوں کی آوازیں. وہ ہم لوگوں کے نام تک جانتے تھے، نام لے کر ہمیں آوازیں دینے لگے. ہم لوگوں نے کچھ دور دیکھا، بالکل ہو بہو ہم لوگوں کے حلیے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے لباس بھی ہم لوگوں جیسے تھے. جب ہم لوگوں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ چیز اب ناقابل برداشت ہو چکی. یہ ایسا دل دہلا دینے والا ایک واقعہ تھا جس کو دیکھ کر ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکے. ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف بھاگے، گاڑی میں بیٹھے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، بڑی کوشش کی. گاڑی سٹارٹ کرنے کی 10-15 منٹ کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوئی. وہ جو آدمی ہم لوگ اپنے حلیے کے اپنے ہم شکل دیکھ رہے تھے وہ سب غائب ہو گئے. تبھی وہاں پر دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ تعداد میں عورتیں جمع ہونے لگ گئیں. وہ کہاں سے نکل کر آ رہی تھیں، کھلا میدان تھا، وہ کہاں سے آ رہی تھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم لوگ فوراً وہاں سے واپس نکلے. زیادہ سے زیادہ بھی ہم لوگ وہاں پر اگر رکے ہوں گے 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں رک سکے وہاں پر. ہم لوگ اس جزیرے سے ہم لوگ واپس آ گئے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بہت خوف زدہ. سارے راستے ہم لوگ اسی بارے میں بات کرتے آئے. ہم لوگوں کو بہت سا بخار ہو گیا، بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس جزیرے کی طرف نہیں گئے. جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا. پہلے میرا بہت زیادہ ارادہ تھا کہ میں اس جزیرے پر جاؤں، اس کو دیکھوں، وہ جو مصر کا چوڑیلوں والا جزیرہ ہے، لیکن میری اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں وہاں پر جا سکوں. ابھی بھی جب کبھی میرے کزنس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اب
اس جزیرے تک جانے کا ہر راستہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے ٹورسٹ، بہت سے لوگ وہاں پر گئے ہیں جو لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گے یہ وہی بہتر جانتے ہیں جن کے اوپر یہ سب بیتا ہوگا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی مصر کے ایک چڑیلوں والے جزیرے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ جبران آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آمنہ شیئر کر رہی ہیں اسلام آباد سے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میری خالہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو گاڑی تھی وہ باہر گلی میں ہم لوگ رات کو کھڑی کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں پارکنگ کا کوئی سین نہیں تھا، تو گھر کے باہر ہی گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ تو ان کو وہم رہتا تھا، وہ اکثر رات کے ٹائم اٹھ کر اپنی گاڑی دیکھا کرتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ یہ چوری وغیرہ کی واردات بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو اس وہم سے ان کی جتنی دفعہ بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی وہ جا کر چھت کے اوپر سے جھانک کر اپنی گاڑی دیکھا کرتی تھی۔ خالہ کہتی ہے ایک دفعہ 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا میں باہر ذرا ٹیرس سے گاڑی دیکھ کر آتی ہوں۔ جیسے میں ٹیرس پر آئی، بہت سخت سردی کا موسم تھا۔ جھانک کر دیکھا تو مجھے گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی، لیکن وہیں پر مجھے گھنگرو بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے گھنگروؤں کی ایک چھن چھن ہوتی ہے۔ جب میں نے غور کر کے دیکھا تو میں نے وہاں پر ایک دلہن کو دیکھا۔ پرانے زمانے کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا، اتنا بھیانک منظر تھا کہ وہ جو دلہن تھی اس کی گردن نہیں تھی، سر نہیں تھا اس کا، صرف دھڑ تھا۔ اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا، پیروں میں گھنگرو تھے، اور وہ چلتی چلتی بالکل میرے سامنے سے گزر کے گئی۔ اسے دیکھ کر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں اپنے کمرے میں کیسے واپس آئی، میں کیسے لیٹی۔ خالہ کو صبح بہت سخت بخار تھا، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی گاڑی اٹھ کر دیکھا کرتی تھی، جب بھی مجھے وہ گھنگرو بجنے کی آواز آتی تھی میں بہت خوف زدہ ہوتی تھی، میں فوراً سے پیچھے آ جاتی تھی۔ وہ کیا مخلوق تھی، وہاں پر کون بھٹکتی تھی، کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر وہ آواز بڑی دفعہ سنی ہے، ان کے علاوہ بھی لوگوں نے وہاں پر وہ آواز سنی ہے۔ وہ سر کٹی دلہن، وہ چڑیل، وہ کون سی مخلوق تھی جو وہاں سے گزرتی تھی، وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ میری خالہ کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ اسی طرح سے کمنٹ باکس میں نور جہاں کے نیم سے میری ایک لسنر ہے جنہوں نے کمنٹ کیا ہے، جن کی کزن بیمار ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے، صرف ان کو ہی دکھائی دیتی ہے، ان کے سامنے آتی ہے، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت یابی عطا کرے، ان پر اپنا کرم کرے، اور جو بھی مخلوق ان کے پیچھے ہے وہ بخیر و عافیت ان کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ جنات اور چڑیلیں کسی انسان کے پیچھے لگ جائیں بہت مشکل سے اس کی جان چھوڑتے ہیں۔ کبھی بھی ان جنات اور چڑیلوں کو، ان مخلوقات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ عمران کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 11-12 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت سخت سردی کا موسم تھا۔ میں ایک جگہ پر کام کیا کرتا تھا، تو ان دنوں میں میری نائٹ شفٹ تھی۔ وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرا بائک جو تھا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ رات بہت زیادہ تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ اس وقت کہیں سے بھی کوئی دکان کھلی نہیں تھی کہ میں جہاں سے پنچر لگوا سکتا۔ میں اپنا بائک لیے بڑے آرام سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے گزرتے وہاں پر ایک بس اسٹیشن تھا، بسوں کا اڈا تھا ایک، وہاں سے مجھے گزرنا تھا۔ وہاں سے میں گزر رہا تھا، وہاں پر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی انسان، کوئی ڈرائیور، کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی سواری تھی وہاں پہ۔ ابھی میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا تو وہاں پر ایک سٹینڈ تھا، بس سٹینڈ، وہاں پر کافی زیادہ بسز کھڑی ہوئی تھیں۔ رات کے ٹائم جو ڈرائیور ہوتے تھے وہاں پر، جن دنوں میں دھند اور موسم بہت زیادہ خراب ہوتا تھا، وہ رات کے ٹائم وہاں پر آ کر بسز کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ رات کو جو نائٹ ٹائم ہوتا تھا وہ نہیں چلتا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دم سے بہت زیادہ شور شرابہ سنائی دینے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے
بچے اور عورتیں ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں، اور جیسے کوئی بس کے اندر ہوتا ہے اور وہ شیشے کے اوپر ہاتھ جب مارتا ہے ونڈو کے اوپر تو آواز آتی ہے، ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بائک تو میرے پاس ہی تھا، میں نے بائک کھڑا کیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے آواز بھی دی، تب بھی مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پھر بائک لے کر چلنے لگا تو پھر مجھے بہت زیادہ رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ میں نے سوچا میں دیکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں یہاں پر کون ہے جو اس طرح سے شور مچا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ میں نے بائک کھڑا کیا اور جس طرح وہ بس سٹینڈ تھا جہاں پر کافی زیادہ تعداد میں بسز کھڑی تھیں اس طرف میں جانے لگا۔ پہلی جو رو تھی جہاں پر اتنی زیادہ لائن میں بسیں کھڑی ہوئی تھیں ان کو میں نے کراس کیا۔ پیچھے جب میں گیا تو وہاں پر مجھے کچھ روشنی دکھائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بس کی لائٹ جل رہی ہے۔ جیسے میں ان کے قریب جانے لگا تو میں نے بہت زیادہ بھیانک منظر دیکھا۔ وہاں پر ایک خالی بس تھی، اس بس کے اندر عجیب و غریب چہروں والے جیسے کچھ عورتیں اور بچے تھے، ان کے بہت زیادہ سفید رنگ تھے، آنکھیں ان کی ایسے جل رہی تھی جس طرح سے رات کے ٹائم بلی یا جانوروں کی آنکھیں جلتی ہیں۔ میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت بڑے بڑے ان کے ہاتھ تھے، اور وہ بچے بھی عجیب و غریب تھے، سر سے گنجے بچے تھے، عورتیں بہت خوفناک چہروں والی تھیں، اور وہ جیسے اس بس کے اندر کھیل رہے تھے، شیشوں پر ہاتھ مار رہے تھے۔ جیسے میں نے انہیں دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے میں اس لائن سے باہر نکلا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا بائک لیا، میں وہاں سے پیدل چلتا چلتا بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ بہت سخت مجھے بخار تھا، میں بہت خوف زدہ ہوا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس سائڈ سے نہیں گزرا۔ وہاں پر کیا معاملات تھے، وہ جنات تھے، وہ کون سی مخلوق تھی میں نہیں جانتا، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbreak57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ وقاص احمد کی بھی سٹوری آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ میں کل آن ایئر کروں گی ہارر سٹوریز آفیشیل پر، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈیرو دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔